نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایمان کا تحفظ کیسے کیا جائے؟ ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی روحانی علاج یا کوئی اس کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، ایمان کے تحفظ کا جو روحانی علاج ہے، امیر علیہ سنت کے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بہت پیارا اس کا ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے۔ 2 وظیفے ہیں، اور بھی وظیفے ہیں، لیکن جو امیر سنت کے مرید ہیں یا طالب ہیں ان کے لیے یہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس میں بہت پیارا وظیفہ ہے، صبح و شام 3 بار پڑھنا۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ہر شے کا تحفظ، یوں سمجھے کہ پورا ایک گھیرا ہوا ہے۔ بسم اللہ علی دینی، دین کا تحفظ، اللہ کے نام سے میرا دین محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، جان، و ولدی و اہلی و مالی۔ تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، صبح و شام 3 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ یہ بھی 3 بار صبح و شام پڑھنے کا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس میں بھی ایمان کا تحفظ ہے۔ سونے سے پہلے آخری جو کلام و سورہ کافرون پڑھ لیجئے سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ایمان کا تحفظ ہے۔ پھر جو مسواک کا عادی ہوگا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، یہ بھی ایمان کا تحفظ ہے۔ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لیں تو آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایمان کے تحفظ کی طرف اس میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ اس طرح کے اوراد و وظائف۔ پھر ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جہاں ایمان محفوظ رہ سکے۔ ایمان کے لٹیروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برا ہو جائے گا۔ عاشقان رسول، صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں ایمان کا، دین کا، عقیدے کا وہاں ہمیں تحفظ نصیب ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی ماحول ہے، اس میں آ جائیں، اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو اس میں بھی دین و ایمان کا تحفظ انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگا کہ عاشقان رسول کی صحبت ہے، اعلی حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے میں انشاءاللہ دین کا تحفظ ہے، ایمان اور عقائد اور اعمال کا بھی تحفظ ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں، پھر یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، بروں کی صحبت سے بچیں گے تو اللہ کی رحمت سے کرم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کی حفاظت و ایمان کے دین کے تحفظ کے لیے ایک اور بھی ہے کہ غوث پاک کا مرید بن جائیں۔ اس میں بھی بشارت ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، ہمارے غوث پاک نے فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی دین و ایمان کا تحفظ ہے۔ زیادتی سے بچیں، شراب سے بچیں، جوئے سے بچیں، بدکاری سے بچیں، سود سے بچیں۔ اس طرح بہت سارے ایسے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بڑے ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، کبائر سے بہت کبائر ایسے گناہ ہیں جن کے پیچھے ایمان کی بربادی کا پہلو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ مطلب مکس میں نے آپ کے سامنے ایک مکی، مدنی، بغدادی، اجمیری، رضوی مدنی گلدستہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بروئے کار لائیں، نماز کی حفاظت کریں۔ مطلب یہ ہے نا کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ یہ رکھیں۔ پھر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے پڑوسی اس کی تعریف کریں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مرنے کے بعد لوگ جس کے بارے میں اچھا گمان کریں، اس کے لیے گویا کہ بخشش و مغفرت کی اور جنت کی بشارتیں بیان کی جاتی ہیں کہ امت یہ شاہد ہے، یہ امت جو ہے یہ شاہد ہے، گواہی دیتی ہے۔ تو اس کی گواہی کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہم ایمان کے تحفظ کی کو صورت نکالیں گے۔ اس میں بالخصوص اپنے پیر و مرشید کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ پیر صاحب بالکل بنائیں، جامع شرائط پیر ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اس میں بھی دین کا اور ایمان کا تحفظ ہے۔ پھر ماں باپ کو ناراض مت کیجیے، ماں باپ کو راضی کیجیے۔ اس نوجوان کا واقعہ یاد کیجیے جس کو انتقال کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سرانے تشریف لے گئے، پھر بھی وہ کلمہ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ پتہ چلا ماں ناراض تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ماں کو راضی کیا۔ جب اس کی ماں راضی ہوئی تب ان کی زبان سے کلمہ طیبہ ادا ہوا، کلمہ مبارک ادا ہوا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے ایک جنرلی طور پر آپ کے سوال کے جواب میں اپنی یادداشت پر خلاصے اور مضامین کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا دین اور ایمان محفوظ فرمائے اور سلامت رہے، اور بے حساب اللہ جنت میں ہمیں داخلہ